تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے، کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں؟ آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا؟ تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو کلپ میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی جو جنگ تھی یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ حق اور حق کی جنگ تھی، یعنی حضرت علی زیادہ حق پہ تھے اور حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ بھی حق کے اوپر تھے۔ اب اس پہ بعض دوستوں نے یہ سوال کیا کہ پھر وہ روایت کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور حضرت عمار کو تو حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے قتل کیا رضی اللہ عنہ، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ باطل کے اوپر تھے، تو اس حدیث کا آپ کیا معنی مفہوم بیان کریں گے؟ دیکھیں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں اس طرح سے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پہ جو ہے وہ حضرت عمار سے کہا تھا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ لیکن اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسری حدیثوں کے ساتھ ملا کے اس کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ دیکھیں نا، یہاں پہ یہ جو روایت ہے جو ہم نے کل پیش کی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن دو گروہوں میں قتال ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان میں سے اقرب الطائفتین من الحق، ایک گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، دوسرا کم قریب ہوگا۔ تو حضرت علی کا گروہ جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب تھا، حضرت امیر معاویہ کا گروہ حق کے کم قریب تھا، لیکن یہ ہے کہ دونوں حق کے اوپر تھے۔ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تضاد تو نہیں ہو سکتا نا، کنٹرڈکشن تو نہیں ہے۔ قرآن کی دو آیات اگر آپس میں ٹکرا جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب یہودیوں عیسائیوں کی بات مان لیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک آپس میں اختلاف کرتا رہتا ہے؟ ایسے نہیں نا، بلکہ ہم قرآن مجید کی آیات کا ایسا معنی اور مفہوم بیان کریں گے کہ جس سے پتہ چلے کہ قرآن مجید کی آیات کے اندر کیا ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب اس روایت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو جماعتوں کے اندر، بڑی جماعتوں میں قتال نہ ہو، اور دونوں جماعتوں کا کیا ودعماہما واحدہ، دونوں کا جو کلیم ہوگا نا، دونوں کی جو مطلب دعویٰ ہوگا وہ ایک ہوگا، یعنی دونوں یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم حق کے اوپر ہیں۔ اب یہ ساری حدیثیں سامنے رکھے نا، ان حدیثوں کو ملا کے ہم نے سمجھنا ہے، اللہ کے رسول کی حدیثوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہیں، لیکن اللہ کے رسول ایک دوسری حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان میں سے ایک جماعت حق کے زیادہ قریب ہے، ایک کم قریب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اسی فیصلے کے ذریعے تو آپ نے امت کو فتنوں سے بچانا چاہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ پھر اس حدیث کا کیا مفہوم ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو اب دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ باغی کا مطلب قرآن اور حدیث میں کیا ہے۔ میں نہیں کہتا آپ ڈکشنری دیکھیں، آپ فلاں بابوں کو جو ہے وہ آپ کوٹ کریں، آپ بھائی قرآن اور حدیث، ہم تو قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہمیں بابوں کے حوالے مت دیں کہ فلاں بابے نے باغی کا یہ معنی کیا، فلاں بابے نے باغی کا یہ معنی کیا، ہم آپ کو حدیثوں سے بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال فرما رہے ہیں ایک حدیث کے اندر۔ یہ رمضان کے اندر ایک فرشتہ جو ہے وہ منادی لگاتا ہے، کیا؟ یا باغی الخیر، اے خیر کے باغی، اقبل، آگے بڑھ۔ باغی، خیر کا باغی کیا ہے؟ مطلب خیر کا چاہنے والا، آگے بڑھو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں، یہاں پہ باغی الخیر کا مطلب ہے خیر کا چاہنے والا، تو یہ لفظ جو ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، نیکی کے طلبگار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ سنن ابی داؤد کی ایک روایت دیکھ لیں کہ اگر کوئی کسی کو کوئی گری پڑی چیز جو ہے وہ مل جائے تو وہ 1 سال تک اعلان کرے، پھر اگر اس چیز کا فَإِن جَاءَ بَاغِيهَا، اس چیز کا اگر وہ طلبگار، متلاشی، باغی، چاہنے والا، یعنی آپ کا اسمارٹ فون گم ہو گیا نا، تو ظاہری بات ہے آپ اس کے چاہنے والے ہیں، وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کو وہ چیز واپس کر دیں۔ تو باغی کا مطلب تو اصل میں چاہنا ہے، اس کا روٹ ورڈ باغین یا ہے، اسی معنی میں یہ قرآن کے اندر استعمال ہوا۔ تو جیسے سب و شتم کا معنی ہم نے قرآن حدیث سے واضح کیا تھا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم جو ہے وہ باغی کا معنی جو ہے، یعنی سب و شتم کا معنی ہم نے حدیثوں سے واضح کیا تھا، اسی طرح ہم باغی کا معنی قرآن اور حدیث سے واضح کر رہے ہیں، ہمیں قرآن اور حدیث سے واضح کریں۔ یہ دیکھیں جی، قرآن مجید کے اندر یہ غیر باغن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی حرام چیزیں جو ہے وہ مجبور کے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ جائز ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ غیر باغن، چاہنے والا نہ ہو۔ یہ باغن یہاں پہ یا گر گئی ہے، یہ تعلیلات میں سے ہے، ٹھیک ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، سورہ آراف جو ہے اس کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام کیا؟ والبغی بغیر الحق، چاہنا نہ حق چاہنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، جس کو ہم ظلم کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ سورہ مائدہ کی جو ہے وہ آیت دیکھ لیں، یبغون کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، وہی اسی روٹ ورڈ سے کہ کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں باب افتعال سے یہ لفظ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا چاہنا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا، چاہنے کے، تب تک ہی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی جو ہے وہ بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ اب دیکھیں چاہنا جو ہے اس کا یہ بنیادی معنی ہے، بنیادی معنی اس کا پکڑ لیں۔ اب بنیادی معنی کے اوپر تھوڑا سا آپ اضافہ کر سکتے ہیں نا، معنی تو چینج نہیں نہ کر سکتے، بالکل اس کو ریورس تو نہیں، الٹ تو نہیں کر سکتے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بیویوں کی جو رضامندی چاہ رہے تھے، تو بیویوں کی رضامندی تو چاہی جا سکتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زائد جب آپ چاہیں گے نا بیوی کی رضامندی تو وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کہنا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ جو ہے رضی اللہ عنہ جو چاہ رہے تھے تو قصاص وہ حق تھا، لیکن کچھ ضرورت سے زائد بھی وہ چاہ رہے تھے۔ وہ ضرورت سے زائد کیا چاہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ قصاص نہیں لے سکتے قاتلان عثمان سے، تو ان کو ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ قاتلان عثمان میں سے دو بڑے نام مالک بن حارث اشتر اور دوسرا جو ہے وہ محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اگرچہ ان کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن ان دونوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ گورنر بھی بنایا تھا مصر کا، اور یہ حضرت علی کے ساتھ تھے۔ تو امیر معاویہ کہتے تھے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، یا اگر آپ ان سے بدلہ نہیں لے سکتے تو ہمارے حوالے کر دیں، اور پھر دوسرا یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو مطالبہ تھا نا یہ حق سے زیادہ تھا، یہ حق سے زیادہ تھا، تو وہ ناحق نہیں تھے، باطل پر نہیں تھے۔ یہ گواہی جو ہے وہ سید مودودی نے دی ہے، یہ گواہی سمجھے مرزا صاحب آپ کے گھر سے آ گئی ہے نا، مرزا صاحب کا علمی شجرہ کیا ہے، سند کیا ان کے اسحاق جو استاد ہیں اسحاق جھالوی صاحب نے یہ فکر کہاں سے لیا؟ مولانا مودودی سے لیا۔ یہ دیکھیں جی، یہ آپ کتاب دکھائیں جی ان کو، سید مودودی کی جو ہے وہ کتاب ہے خلافت و ملوکیت، پیج نمبر 146۔ تو یہ یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جی حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم نے مطالبہ کیا حضرت علی سے کہ قاتلان عثمان سے جو ہے وہ قصاص لیں، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے قصاص لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جی قاتلان عثمان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہو، میرا ان سے کیا لینا دینا۔ لیکن مولانا مودودی کیا لکھتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے نا قاتلان عثمان تھے، وہ حضرت علی کا تقرب حاصل کرتے چلے گئے، ٹھیک ہے، اور ان میں دو بڑے نام کس کے تھے؟ مالک بن حارث اور محمد بن ابی بکر کا تھا، اور ان کو حضرت علی نے گورنری کے عہدے بھی دیے، اور سب کو پتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ قتل عثمان میں شریک تھے۔ تو مولانا مودودی کیا لکھتے ہیں، حضرت علی کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ میں ان سے قصاص لینے کو تیار ہوں، لیکن انہوں نے خلیفہ ثالث کو ان کے گھر میں شہید کر دیا، تو میں اگر جو ہے وہ ان سے قصاص لینے کے لیے اکیلا اٹھ کھڑا ہوں گا، جبکہ آپ لوگ بھی میرے خلاف ہوئی ہیں، تو ان حالات میں یہ مجھے بھی شہید کر دیں گے، تو آپ پہلے میری بیعت کر کے مجھے مضبوط کریں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مطالبہ تھا، اپنے اس مطالبے میں وہ بھی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ وہ بھی حق کے اوپر تھے، لیکن یہ کہ حضرت امیر معاویہ کا ایک جو مطالبہ تھا کہ حضرت علی جو ہے وہ ساتھ میں خلافت سے دستبردار بھی ہو جائیں، تو یہ درست نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ حضرت علی کا گروہ جو ہے وہ زیادہ حق کے اوپر تھا۔ تو بہرحال اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کریں، کیونکہ مرزا صاحب کی جو ہے وہ اب انہوں نے اپنے ہیٹ سپیچ کے ذریعے سے نا، مرزا صاحب نے ایک گالم گلوچ بریگیڈ تیار کر دی ہے، نفرت امیز تقریروں کے ذریعے سے۔ وہ گالم گلوچ بریگیڈ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے کمنٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے بھی اب ماشاءاللہ سے ان کو چن چن کے جب ہم بلاک کرتے ہیں، اور ان کو بلاک کرنے میں صحیح بات ہے جو مزہ اور جو سرور ہے نا وہ بروس لی کی کک کے اندر بھی نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث عمار کے متعلق سلف کا فہم اور اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہاں یہ حدیث سنا کر عام فہم لوگوں کو سیدنا معاویہ کے متعلق شک میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ باغی تھے۔ ایک بات جو ہمارے درس میں ہونی تھی، چلو درس میں نہیں ہو سکی، یہاں ہو جائے گی، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جنت کی بشارت دی ہے، ان کے حق پر ہونے کی بھی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، الفاظ صحیح مسلم کے پیش کروں گا، سند صحیح مسلم کی۔ صحیح مسلم میں پے در پے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حدیثیں پیش کی ہیں، ساری کی ساری ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث ایک ہی، اس کی سندیں مختلف ہیں اور الفاظ بھی مختلف ہیں۔ ایک سند 2458 نمبر، کسی کے پاس اگر اسلام 360 ہے یا کوئی اور سافٹ ویئر ابھی چیک کر سکتا ہے، 2458 نمبر، 2458 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا شیبان بن فروخ، ہمیں ہمارے استاد شیبان بن فروخ نے یہ حدیث بیان کی۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیبان بن فروخ کہتے ہیں حدثنا القاسم
ہمیں قاسم نے یہ حدیث بیان کی، اور قاسم کہتے ہیں کہ حدثنا ابو نضرہ تھا، ہمیں ابو نضرہ نے یہ حدیث بیان کی، ابو نضرہ تابعی ہیں، عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری سے ابی رسول ہے، امام مسلم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند آپ کے سامنے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان انہوں نے نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین، فرمایا مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، اس اختلاف کے وقت ایک فرقہ نکلے گا، مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، مسلمانوں میں انتشار ہوگا، اور اس انتشار کے وقت ایک فرقہ نکلے گا، وہ فرقہ کون سا ہے؟ خارجیوں کا، یقتلها اول الطائفتین بالحق، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف ہوگا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ حق پر کون ہے اور باطل تو ہے ہی نہیں، باطل ہے ہی نہیں، فرمایا میری امت، میرے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوگا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ زیادہ حق پر کون ہے۔ کتنے صاف الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وحی سے بولتے تھے نا، عام انسان ہوتا تو پتہ نہیں کیا بات کرتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوی، اللہ رب العزت کو بھی پتا تھا، زبان سے الفاظ ایسے نکلوائے آپ سے، اول الطائفتین بالحق، فرمایا خارجیوں سے قتال میرے صحابہ میں سے وہ گروہ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہے۔ اگر دوسرا باطل پر ہوتا، غلط ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سیدھا فرماتے جو حق پر ہوگا وہ خارجیوں سے قتال کرے گا۔ اولا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی نسبت زیادہ ہونا، اعلم کا مطلب ہے کسی سے علم میں زیادہ ہونا، مطلب ہے کہ دو علماء ہیں، ان میں سے ایک عالم ہے، علم میں زیادہ ہے، دوسرا بھی جاہل ہے نہیں ہے، عالم کا یہ مطلب یہی ہوتا ہے، کوئی کہے کہ فلاں عالم ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوسرا بھی عالم ہے لیکن اس سے تھوڑا کم ہے، دوسرا جاہل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عالم اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا۔ اسی طرح اکرم ہے، اسلم ہے، اکبر ہے، بہت سے صیغے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی ایسا صیغہ استعمال، مثال اللہ اکبر من کل شیء، وہاں یہ تصریح ہوتی کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ کچھ اور بڑی چیزیں بھی ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے، یہ مطلب تو نہیں باقی ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ کے سوا کوئی چیز بڑی نہیں ہے، ہاں بڑی ہیں، بڑی بڑی مخلوقات اللہ رب العزت، اللہ نے خود قرآن کریم میں قسمیں اٹھائی ہیں بڑی بڑی مخلوقات، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ ہوتا ہے اس میں تفضیل۔ تو اولا کا صیغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ حق کے زیادہ قریب ہوگا جو گروہ، وہ خارجیوں سے قتال کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا کر گئے، یہ بشارت دے کر گئے کہ میری امت، میرے صحابہ کا اختلاف کرنے والے دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی باطل پر ہوگا نہیں۔ اس سے پچھلی حدیث کو دیکھیں، اس سے پچھلی حدیث کو تو ادنی الطائفتین من الحق، ادنی الطائفتین من الحق، اگلی حدیث کو دیکھیں تو اقرب الطائفتین الی الحق، اولا بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ادنا بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اقرب بھی اس میں تفضیل کا صیغہ، تینوں صیغے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرما دی، اور تینوں کا معنی ہے زیادہ قریب ہونا۔ اب مثال کے طور پر یہ ایک لائٹ لگی ہے، یہ بھائی لائٹ کے زیادہ قریب ہے میرے سے، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کیا اس لائٹ سے بالکل دور ہوں یا میرا اس لائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ لائٹ میرے پاس بھی ہے لیکن جتنی ان کے قریب ہے اتنی میرے قریب ہے نہیں، میں اندھیرے میں نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں گروہ حق پر ہوں گے، لیکن جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ خارجیوں سے قتال کرے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ اس بشارت کے بعد اگر کوئی بدبخت اللہ رب العزت اسے ہدایت دے، اگر وہ بدباطن پھر بھی اس گروہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایسا ایسا تھا، وہ تو جہنمی ہے، نعوذ باللہ یہ ایسا ہے، یا باطل پر ہے، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے آپ کو بتا دی اللہ کے فضل و کرم سے، 2458 نمبر، اسی طرح اس سے آگے اور پیچھے 6-7 حدیثیں آپ پڑھ لیں۔
تو لہٰذا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ملی ہوئی ہے. اور پھر جو عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ تھے وہ بھی علی رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں اختلاف کرتے رہے. طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں نا، وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے اس مسئلے میں، جس مسئلے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے کہ نہیں، آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں، قصاص عثمان فوراً ہونا چاہیے. تو جب عشرہ مبشرہ کو آپ کیا کہیں گے پھر؟ کہ آپ کہیں گے کہ عشرہ مبشرہ علی کے خلاف آئے تو وہ بھی نعوذ باللہ جہنم میں گئے؟ نہیں گئے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ علی رضی اللہ عنہ سے یہ اختلاف کرنا نہ کفر ہے، نہ فسق ہے، نہ گناہ ہے، اجتہادی معاملہ تھا. اور یہ اجتہادی معاملہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ حق کے زیادہ قریب کون ہے. جب لڑائی ہو رہی تھی، جب اختلاف ہو رہا تھا، اس وقت کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ حق کے زیادہ قریب کون ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تو بعد میں صادق ہوئی نا. جب خوارج سے قتال ہوا تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ علی اولا بالحق ہیں، معاویہ بھی حق پر ہیں، لیکن اولا بالحق کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ. سیدہ عائشہ بھی حق پر ہیں، طلحہ و زبیر بھی حق پر ہیں، لیکن اولا بالحق کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. یہ کب پتہ چلا؟ جنگ جمل اور صفین کے بعد. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے ان پر کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی ان کا فسق نہیں، اور کوئی اللہ کی پکڑ نہیں اس پر. اور میں یہ بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو صحابہ کرام کا اختلاف تھا نا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا، یا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کا، دیگر صحابہ کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، یہ اجتہادی اختلاف تھا. اور اجتہادی جو معاملہ ہے اس پر اللہ رب العزت کم از کم 1 اجر دیتے. اجتہاد صحیح ہو جائے تو 2 اجر، اجتہاد غلط ہو جائے تو 1 اجر تو پھر بھی ملتا ہے. اور یہ بات مرزا صاحب اپنے پہلے پمفلٹ میں انجینئر صاحب لکھ چکے، کہتے ہیں کہ یہ اجتہادی معاملہ ہے. جو صحابہ کرام سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرتے رہے وہ بھی اجتہادی خطا پر تھے، اور اجتہادی خطا کی وجہ سے 1 اجر ملتا ہے. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں کا نام لکھ کر یہ لکھا کہ دونوں کی اجتہادی خطا تھی، اور اجتہادی خطا پر اللہ 1 اجر دیتا ہے. اور جب اللہ 1 اجر دیتا ہے تو اجر اللہ راضی ہو کر دیتا ہے، ناراض ہو کر؟ اللہ تو راضی ہوا اس معاملے پر، آپ ناراض ہو رہے ہیں. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو یہ باغی لغوی طور پر باغی کہا کہ خلیفہ سے اختلاف کرنے والا ایک گروہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی صحابی کا سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ثابت ہے. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ضرور، لیکن بالکل اس طرح جس طرح سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف. علی رضی اللہ عنہ کے خلاف سیدہ عائشہ کے گروہ میں تھے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. تو کیا اس کا جرم سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر لگایا جا سکتا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی نے شہید کر دیا؟ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ وہ علی رضی اللہ عنہ کو تلوار تو نہیں ماری طلحہ رضی اللہ، اس لڑائی میں شہید ضرور ہوئے ہیں، اور پارٹی بھی خلاف ہے، بالمقابل ہیں لیکن پھر بھی الزام عائد ہوتا تو سیدنا عمار بن یاسر بھی شہید ہوئے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مخالف گروہ میں تھے، لیکن نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے شہید کیا، نہ ان کے کسی ساتھی نے. صحابہ میں سے کسی نے شہید کیا نہیں. ہاں جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی نے جو غیر صحابی تھا اس نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، تو علی رضی اللہ عنہ اس کے ذمہ دار نہیں. اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا نہیں. جس نے قتل کیا ہے اس کو باغی کہو، خارجی کہو، جو مرضی کہتے رہو، لیکن ثابت تو کرو کہ قتل کس نے کیا ہے. قتل کرنے والے کا نام معلوم نہیں. تو لہٰذا یہ اعتراض سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بالکل نہیں بنتا. ہاں بشارت ضرور ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ بھی حق پر ہوں گے، حق کے یہ بھی قریب ہوں گے، لیکن علی رضی اللہ عنہ زیادہ قریب ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اب فضیلت سے ابھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی آپ سے متعلق ہے جو سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا
वैहा अम्मार तक़्तुलुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल जन्नह व यदऊनहु इलन नार। अम्मार की क्या बात है, एक बागी ग्रोह उनको शहीद कर देगा और वो उस बागी ग्रोह को जन्नत की तरफ बुलाते होंगे और वो बागी ग्रोह उनको जहन्नम की तरफ बुलाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और इस पर हमारा ईमान है कि ये सही रवायत है। सही बुखारी में 447 और सही मुस्लिम में 2915 नंबर पे है। बात जो है वो ये कहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का जो ग्रोह था वो बागी ग्रोह था, क्योंकि अम्मार बिन यासिर जो अली के ग्रोह में थे, तो अम्मार बिन यासिर को मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के ग्रोह ने कत्ल किया था, लिहाजा वो ग्रोह जो है वो बागी ठहरा। ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात तो दुरुस्त है, सैयदना मुआविया सैयदना अली रजी अल्लाह ताला के ग्रोह के मुकाबले में निकले थे और उनके ग्रोह के लोगों ने सैयदना अम्मार को शहीद किया था। सैयदना अम्मार सैयदना अली के ग्रोह में थे, मगर सहाबा ने तो शहीद नहीं किया था ना। सैयदना अली के ग्रोह में कोई खारजी थे, ये दुश्मनाने दीन थे और दुश्मनाने मिल्लत थे, और सैयदना मुआविया के ग्रोह में कुछ खारजी और इस तरह के दुश्मनाने दीन लोग थे जिनकी शरारत और साजिश से सहाबा के दरमियान जंगें हो गई। उन्होंने ही सैयदना अम्मार बिन यासिर को कत्ल कर दिया था। बस बात इतनी सी, किसी सैयद से ये साबित नहीं कि फलां सहाबी ने सैयदना अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया। क़िवाम उस-सुन्नह इमाम अबुल क़ासिम अस्बहानी 535 हिजरी में फौत होते हैं। उन्होंने अपनी किताब शरह सही बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 407 पे ये बात जिक्र की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया है कि यदऊहुम इलल जन्नह व यदऊनहु इलन नार, ये खारजी हैं। और यही बात दुरुस्त है, क्योंकि सहाबा की तो अल्लाह ताला ने मदह और सना की है ना कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत और इंसानों की सलाह फलाह के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी जो हैं ये अल्लाह के दुश्मनों पर सख्त हैं और आपस में ये रहम दिल है। सहाबा के रहम का तकाजा यही है कि वो एक दूसरे के साथ जंग ना करें, लड़े नहीं। उनका जो लड़ना था वो इज्तिहादन था और उसके पीछे साजिश ही दुश्मन की, इस बिना पे वो लड़ पड़े। हासिल कलाम ये है कि सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला को बागियों ने कत्ल किया। वो बागी खारजी थे और बाद लोगों ने सैयदना मुआविया के ग्रोह को, यानी सहाबा को जो आपके साथी थे, से अली के मुकाबले में आए थे, उन्हें बागी कहने की नाकाम कोशिश की है। ये बात दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम। आपका सवाल ये है कि हदीस में आता है अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाली जमात बाकी जमात होगी और वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाली होगी। यकीनन ये बात है, सही बुखारी की हदीस है और भी बहुत सारी कुतुब हदीस में ये वारिद है। लेकिन इस हदीस में जैसा कि आपने पूछा कि जो ये कहा गया है कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने वाली जमात बाकी जमात होगी, जहन्नम की तरफ बुलाने वाली होगी, तो इससे मुराद कौन सी जमात है? तो साफ और क्लियर बात ये कि इससे मुराद वो जमात है जिसके बागी होने में कोई शक नहीं। इससे वो जमात मुराद है जिसके बारे में ये शक नहीं कि वो लोगों को जहन्नम की तरफ बुला रही थी, और इससे मुराद वो लोग हैं, वो बागी लोग हैं और वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाले लोग हैं जिन्होंने खलीफे सौम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के खिलाफ बगावत किया, यहाँ तक कि उन्हें शहीद कर डाला। इससे बड़े बागी क्या हो सकते हैं जो एक खलीफे राशिद की खिलाफत के खिलाफ बगावत करें और खलीफे राशिद को शहीद भी कर डालें। उनसे बड़ा बागी कौन हो सकता है? तो यही बागी लोग हैं जिन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, और यही वो लोग हैं जो लोगों को जहन्नम की तरफ बुला रहे थे, और यही वो गिरोह है जिसने अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। ये जो मशहूर किया जाता है कि अहले शाम ने, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उनकी फौज ने अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। कोई भी ऐसी साफ सुथरी सही सरी रिवायत मौजूद नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर ने या अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने या उनके हुक्म से अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया हो। ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं। और अगर हम इस रिवायत के साथ दूसरी और रिवायात मिलाते हैं तो बात और खुलकर सामने आ जाती है कि इससे मुराद अहले शाम का गिरोह नहीं हो सकता है, बल्कि वही गिरोह हो सकता है जो हकीकतन बागी था और हकीकतन लोगों को जहन्नम की तरफ बुलाने वाला था। चुनांचे एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशिनगोई फरमाई है कि मुसलमानों के दो गिरोह आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे, दावाहुमा वाहिदा, उन दोनों की दावत एक होगी, उन दोनों की दावत एक होगी। और इस हदीस से
باتفاق امت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کا گروہ مراد ہے۔ یعنی جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس امت میں اختلاف ہوگا، دو گروہ بن جائیں گے اور دونوں کی دعوت ایک ہوگی، دونوں کی دعوت ایک ہوگی، تو ان دونوں سے مراد علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے۔ ان دونوں کی دعوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا ہے، یعنی دونوں اللہ کی طرف بلانے والے، دونوں جنت کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو جب ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں کو جنت کی طرف بلانے والا کہا ہے تو یہ جہنم کی طرف بلانے والے نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث دیکھیں، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اس حدیث میں بھی جن دو گروہوں کا ذکر ہے ان سے باتفاق امت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پیشین گوئی فرمائی تھی، عین اسی وقت عین اسی طرح یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ چنانچہ حسن رضی اللہ عنہ جب اپنے والد خلیفہ چہارم علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد وہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر لیا۔ انہوں نے حکومت سے دستبرداری اختیار کر لی، حکومت سونپ دیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ ان کے اس اقدام سے، اس سے پہلے جو اختلاف شروع ہوا تھا، جو مسلمانوں میں لڑائیاں شروع ہوئی تھی، وہ ساری لڑائیاں ختم ہو گئی، وہ سارا اختلاف ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ یا اہل شام کا گروہ یہ باغی ہوتا تو باغیوں کے ساتھ حسن رضی اللہ عنہ کبھی بھی صلح نہیں کرتے۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، اگر اہل شام کا گروہ جہنم کی طرف دعوت دینے والا ہوتا تو حسن رضی اللہ عنہ ایسے باغی گروہ اور جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے ساتھ کبھی صلح نہیں کرتے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، جبکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ان سے بیعت کی۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ مشہور کرتے ہیں۔ اور ایک اور بہت ہی اہم بات، ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا منہج ہے کہ سلف کا جو فہم ہے، روایات سے متعلق سلف کا جو فہم ہے اسے ترجیح دی جائے۔ تو اس روشنی میں اگر ہم سلف کا فہم دیکھیں، پہلی صدی ہجری میں علماء کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیں، ان کے سارے بیانات دیکھ ڈالیں، آپ کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں پائیں گے کہ اہل شام یہ باغی تھے، اس حدیث کے مصداق تھے۔ آپ دوسری صدی ہجری دیکھ ڈالیے، دوسری صدی ہجری میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ تیسری صدی ہجری کے بعد ایک بہت بڑے محدث ہیں اور ایک امام ہے، امام دحیم رحمہ اللہ۔ امام اجلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الثقات میں نقل فرمایا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ اہل شام باغی ہیں، تو انہوں نے بہت سخت جملہ کہا کہ جو اہل شام کو باغی کہے فہو ابن الفاعلہ، وہ فاحشہ کی اولاد ہے۔ بہت سختی سے انہوں نے تردید کیا۔ یہ پہلا اسٹیٹمنٹ ملتا ہے، یہ پہلا فہم ملتا ہے کسی سنی امام، کسی محدث امام کی طرف سے۔ ان سے پہلے اسلام کی پچھلی تاریخ میں کوئی ایک بھی حوالہ نہیں ملتا کہ کسی نے اس حدیث کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر منطبق کیا۔ یہ پہلے امام ہیں، یعنی آپ پوری کتابیں پڑھیں، تاریخ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ یہ پہلے شخص ہیں پوری اسلامی تاریخ میں جنہوں نے صراحتاً یہ کہا کہ اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ ہاں، انہی کے قول کے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو یہ مانتے تھے کہ یہ باغی گروہ والی جو حدیث ہے اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان لوگوں کا نام معلوم نہیں۔ جو الثقات کی جو روایت ہے اس میں ان لوگوں کے نام نہیں بتائے گئے، ان لوگوں کے نام نہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی قول کسی معروف امام کے نام سے منقول نہ ہو، مجہول لوگوں کی طرف منسوب ہو کے منقول ہو، تو وہ اس قول کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ قول
کہ باغی گروہ سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی، اس قول کی قائلین کے نام معلوم نہیں۔ بعد میں کئی لوگوں نے کہا، لیکن ہم بات کر رہے ہیں امام دحیم رحمہ اللہ کے زمانے کی، کہ اس زمانے تک کسی ایک بھی سنی امام کا نام کوئی نہیں بتا سکتا جس نے یہ کہا ہو کہ اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں جو سب سے پہلا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ امام دحیم رحمہ اللہ کا ہے، اور وہ اہل شام کو اس کا مصداق نہیں مانتے ہیں بلکہ سختی سے تردید کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہم اسلاف کی فہم دیکھیں تو سب سے قدیم امام یہ ملتے ہیں اور ان کا فہم یہ ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں تو بخاری کے کئی شارحین نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ جو باغی گروہ والی حدیث ہے اس کے مصداق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتے، صحابہ نہیں ہو سکتے اس کے مصداق۔ تو ہمارے جو پرانے علماء ہیں، ائمہ ہیں، ہمارے جو قدیم ائمہ ہیں، وہ کبھی بھی اس حدیث کا مصداق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے تھے۔ یہ تو بہت بعد میں لوگوں نے یہ نکتہ نکالا کہ نہیں وہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات آئی، لمبی روایت ہے، وہ بھی ثابت نہیں ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ تو اس روایت کو دیکھ کر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھر جو الفاظ آئے ہیں سخت الفاظ، اس کی تعویل لوگوں نے کی کہ الباغیہ سے مراد یہ ہے اور جہنم کی طرف بلانے سے مراد یہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب تعویل شروع ہوئی۔ لیکن یہ سب بعد میں، یہ سب بعد کے علماء کی باتیں ہیں۔ اگر متقدمین ائمہ اور شارحین حدیث کی بات کریں تو ان کے یہاں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کوئی نام، یعنی پرانے علماء میں، متقدمین میں آپ ایک بھی سنی امام کا نام نہیں بتا سکتے جس نے یہ کہا ہو کہ یہ جو حدیث عمار ہے اس کے مصداق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کسی نے نہیں کہا، یہ بعد میں لوگوں نے مشہور کیا۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اس میں جو باغی گروہ کا ذکر ہے اور جن کا یہ وصف بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو وصف ہے جہنم کی طرف بلانے والا، یہ وصف بھی بہت ساری احادیث میں خوارج کے لیے بتلایا گیا ہے۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا صحابہ کرام اس سے مراد نہیں ہو سکتے۔ اس سے مراد وہی گروہ ہے جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف بغاوت کی، حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ وہی لوگ باغی تھے اور وہی لوگ جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ اور جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ان کی ایک بہت بڑی تعداد علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھی، اور ان کی تعداد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گروہ میں بھی ہو سکتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو عبداللہ بن سبا کے پیروکار تھے یہ منافقین تھے اور اسلام کا جھوٹا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اور یہ اپنے اندر نفاق چھپائے ہوئے اسلام کا نام لے کے کہیں بھی رہ سکتے تھے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے ان کا جو گروپ تھا، اسی گروپ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کوئی بھی، یا ان دونوں کے جو اصل ساتھی ہیں، جو مسلمان ساتھی ہیں، ان میں سے بھی کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ اس موضوع پر ابھی بہت ساری تفصیل کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں جو روایات ہیں ان روایات پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، ان کی سندوں پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس سلسلے میں جو اہل علم کے تبصرے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس سلسلے میں جو بہت ساری روایات ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں حوالہ دوں گا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کی شرعی و تاریخی حیثیت، یہ جو ان کی کتاب ہے بڑی زبردست کتاب ہے۔ جو شخص بھی تاریخ کو پڑھ کر کسی الجھن کا شکار ہو گیا ہو اسے یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ کتاب انشاءاللہ اس کے ذہن کو صاف کر دے گی۔ اس کتاب میں آپ جا کے کھول کے دیکھیں، یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس سوال کا کسی قدر تفصیل سے جواب، اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین جواب اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسی جواب کا کسی حد تک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن اس جواب سے بھی زیادہ مفصل معلومات آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائے گی۔ اس لیے آپ کو مشورہ ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور حاصل کریں، یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اس میں بہت ہی اچھے انداز میں شیخ رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے، اور جو بھی غلط فہمیاں تھی سب کو دور کیا ہے۔ امید ہے کتنی باتیں آپ کے لیے کافی ہوں گی۔
وہ امیر معاویہ جس کو کاتب وحی مقرر کیا گیا، وہ امیر معاویہ جس کو دعا دی گئی. آپ کو پتہ ہے صحابہ 100 کے قریب ایسے جن کو دعائیں دی گئی، ان میں حضرت امیر معاویہ شامل ہیں. دعائیں لینے والوں میں بھی کیا دعا دی؟ اور ایک بھی نہیں دی. اللہم اجعلہ ہادیًا ومہدیًا واہد بہ، اللہ اس کو ہادی بنا، یہی کافی تھا کہ ہدایت یافتہ بنا. اللہ اس کو مہدی بنا کہ لوگ اس سے ہدایت پکڑے، یہ ہدایت کے رستے پہ چلتا پھرتا ایک نمونہ ہو. کس کو دعا دی جا رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ کو. اللہم علمہ، اور ایک اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب کا علم دے اور اس کو عذاب سے بچا. یہ تو ہوگی دعا. ان 100 میں شامل ہیں جن کا نام لے کے رسول اللہ نے دعا کی، اور ان 30-35 میں بھی شامل ہیں. افضل ترین 30-35 صحابہ میں بھی شامل ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کن میں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی معین بشارت دی. کیسے؟ ام حرام بیان کرتی کہ رسول اللہ نے کہا، کچھ لوگ رسول اللہ نے خواب دیکھی، میں نے دیکھا شامی تختوں پہ بیٹھے ہوئے بحری بیڑے کے اوپر جہاد کر رہے ہیں. کہا اللہ کے رسول مجھے بھی دعا کیجئے کہ میں اسی لشکر میں شامل ہو جاؤں. رسول اللہ نے دعا دے دی اور پھر وہ شامل ہوئی اس لشکر کے اندر جس کو امیر معاویہ نے تیار کیا تھا، اور اسی سفر میں آپ کو شہادت بھی مل گئی. یہ معین جنتی ہونے کی بشارت ہے. اور پھر ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا غور سے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی. کہا معاویہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی چادر پہنائے گا، جب تجھے یہ چادر مل جائے تو تو نے اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. پھر ایک عظیم الشان حدیث مجھے اور آپ کو بتلا گئے. یہ جو جہلم کے فتنے سنیوں کے اندر حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان درازی کرنے کا جو کنسپٹ ہے، یہ آپ نے ان کو شے دی ہے کہ وہ آج دریدہ دہنی کرتے ہیں. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا ابو یحییٰ بھائی اس کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں، اور خوب اچھی طرح لگے ہوئے ہیں، اور اچھی خاصی خبر لی ہوئی ہے، اور وہ بھگوڑا ہو چکا ہے ان کے آگے، سامنے بیٹھنے پہ تیار نہیں ہے. وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے لیکن مفہوم گڑا ہوا. میرے بھائیو یہ بات سمجھ کے جائیے، اور میں اس پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. کیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا جو فلسفہ کیسے ٹکراتا ہے؟ کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. سنو صحیح حدیث رسول اللہ کی، دیوبندی بھی بیان کرتا ہے، بریلوی بھی بیان کرتا ہے، اہل حدیث بھی بیان کرتا ہے. اور جب روافض کی باری آتی ہے تو بڑے سہم انداز میں، کیونکہ امام معصوم الخطا ہے، جب ان سے پوچھا جائے کہ معصوم الخطا ہے جی، معصوم الخطا ہے جی، پھر صلح کیوں کی تھی؟ تم بھی مان لو. یہ نہیں مانیں گے. رسول اللہ نے کہا، کیا کہا؟ کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. کون؟ حسن. یہ میرا بیٹا سردار ہے. کس وجہ سے؟ یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امیر معاویہ کا گروہ بھی مسلمان تھا، سیدنا حسن کا گروہ بھی مسلمان تھا، اور سیدنا حسن نے جو امیر معاویہ کی تھی یہ نبی کریم کی اس حدیث کی پیشین گوئی کے عین مطابق تھی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کرائے گا. جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. اور بدبختو میری بات کان کھول کے سنو، حضرت علی کے پاس زبیر کا قاتل آیا. کس خواہش میں آیا؟
کہ علی مجھے انعام دیں گے، علی مجھے خلت دیں گے، میں زبیر کا سر لے کے آیا. عشرہ مبشرہ حواریِ رسول، ان کی ایک لمبی شان و منزلت ہے. علی کے باپ پہ آ کے کہتا ہے زبیر کا سر لے کے آیا ہوں. حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ ان کے لشکر میں تھا، لیکن اللہ کی قسم علی زبیر کے قتل سے ویسے ہی بری ہیں جیسے امیر معاویہ عمار کے قتل سے بری ہیں. حضرت علی نے کیا کہا زبیر کو کہ قاتل کو، اور تجھے جہنم کی بشارت ہو، تو نے اس کا سر قلم کیا ہے کہ جس کے بارے میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. حضرت علی کے لشکر میں سے اگر کوئی زبیر کو قتل کرے، آج تک کسی اہل سنت نے حضرت علی کو یہ نہیں کہا آپ نے عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ اور زبیر کو قتل کیا، آپ نے امی عائشہ کے خلاف جہاد کیا، یا جو بھی آپ کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے. ہم میں سے تو اہل سنت کوئی الزام نہیں لگاتا کہ متعین جنتیوں کے اوپر. یہ مشاجرات صحابہ ہیں، یہ صحابہ کے مابین جو اختلاف ہیں، یہ ان کا ایک سٹیٹس ہے، ان کا ایک مقام ہے. یہ آپس میں جو بھی کہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے بھی پچھلے بھی ہر گناہ کو معاف کر دیا ہے. یہ تیرے اور میرے لیے ادب کا مقام ہے. حدیث عمار اور باغی گروہ کی ڈیفینیشن جو ہے اس پر پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. آپ چونکہ نو وارد ہیں، نئے تشریف لانے والے ہیں. جی پہلی دفعہ ہیں، دوسری دفعہ ہیں. سنیں، باغی کا ایک تصور ہمارے علاقے میں اور ہماری زبان میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. اب یہاں پر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑے، لڑائی کا ذکر ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا ہے. فَإِن بَغَتْ، باغی ہونے کا ذکر ہے، پھر بھی اللہ نے مومن کہا ہے. پھر آگے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. پھر دوسری دفعہ بغاوت، باغی ہونے کا ذکر ہے. بغاوت سے کوئی بندہ نہ دین اسلام سے باہر جاتا ہے نہ ایمان سے باہر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اتنا سنگین بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ اس کو حق و باطل اور کفر اسلام کی جنگ بنا دیا گیا ہے. یہ رفض ہے، یہ اہل تشیع کی سازش ہے جو مسلمانوں کے اندر مختلف چینل سے فروغ پا رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے. دیکھیں ایک بات سمجھیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اگر کوئی صحابی غلط فہمی سے کسی دوسرے صحابی کو قتل کر دیتا ہے تو ہم دوسرے کو جو قاتل ہے کیا ہم اس کو جہنمی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کے لیے مکہ مارا ہے بندے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا چھڑانے کے لیے، بندہ مر گیا. نعوذ باللہ آپ نبی پر فتویٰ لگا سکتے ہیں یا ان کو قاتل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اصول ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی میں ایک عمل ہوا ہے. اس کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نعوذ باللہ تان کرنا، جہنمی کہنا، یہ اہل سنہ والجماعہ کا منہج نہیں ہے. یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے، یہ اہل تشیع کی روش ہے. حضرت عمار کے بارے میں بخاری کے اندر ایک حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو ہم لوگ دو اینٹ ایک اینٹ اٹھا رہے تھے. ہم لوگ ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، عمار دو اینٹ اٹھا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ان کے چہرے سے مٹی کو جھاڑا اور آپ نے فرمایا وَيْحَ عمار، عمار پر اللہ رحم کرے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ان کو قتل کرے گی باغی جماعت، یدعوہم الی الجنہ، وہ ان کو بلائیں گے جنت کی طرف، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ لوگ ان کو بلائیں گے جہنم کی طرف. تو حضرت عمار کہنے لگے اعوذ باللہ من الفتن، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں فتنے سے. اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے بہت سارے لوگ، خاص طور سے انجینئر علی مرزا جیسے لوگ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لان تان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے صاف صاف کہا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار
حضرت معاویہ کے خلاف لڑ رہے تھے، حضرت علی کے فیور میں لڑ رہے تھے، لہٰذا حضرت معاویہ کی جماعت باغی تھی اور گمراہ تھی، نعوذ باللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ بخاری کی اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ تو اس حدیث کا 3 مفہوم علماء نے بیان کیا ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ باغیہ کے معنی عربی میں ایک تو بغاوت کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک معنی باغیہ کا ہوتا ہے طلب کرنے والا، ڈیمانڈ کرنے والا۔ چونکہ حضرت معاویہ کا جو لشکر تھا وہ حضرت عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ کر رہا تھا۔ جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اصل ڈسپیوٹ تھا، جو اصل اختلاف تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا قصاص مانگ رہے تھے اور حضرت علی مہلت مانگ رہے تھے، ٹائم مانگ رہے تھے۔ تو اس سے وہ بغاوت مراد نہیں جو شریعت میں جس کو بغاوت کہا گیا ہے، اس لیے کہ شریعت میں جس کو بغاوت کہا گیا ہے تو وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر امیر کے خلاف کوئی بغاوت کرے، خلیفہ وقت کے خلاف کوئی بغاوت کرے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اس جماعت سے جنگ کرو، اس کو مار ڈالو، اس کو قتل کر دو، تاکہ جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ نہ جائے۔ تو کیا حضرت معاویہ کی فوج پر وہ اصول اپلائی ہوگا؟ کیا ان کو ہم باغی مانیں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے حضرت حسن کی تعریف کی اور آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اگر حضرت معاویہ کی جماعت باغی تھی تو پھر اس صلح کی تعریف کیوں کی اللہ کے رسول نے؟ باغی سے صلح نہیں کی جاتی، باغی سے تو جنگ کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت حسن کی تعریف کی کہ ان کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعت، یعنی حضرت علی کی جو جماعت تھی اور حضرت معاویہ کی جو جماعت تھی، ان دونوں جماعتوں میں اللہ تعالیٰ صلح کرائے گا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین، مسلمانوں میں جب اختلاف ہوگا تو ایک جماعت الگ ہو جائے گی۔ یہ کون سی جماعت تھی؟ یہ خوارج کی جماعت تھی جو حضرت علی سے الگ ہو گئی تھی۔ تو مسلمانوں میں اختلاف کے وقت ایک جماعت الگ ہو جائے گی، یقتلها اولی الطائفتین بالحق، اور اس کو قتل کرے گی دونوں جماعتوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ تو اب حضرت علی کی فوج میں خوارج الگ ہو گئے تھے، اور خوارج کے خلاف کس نے جنگ کی تھی؟ حضرت علی نے کی تھی۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی کی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں حق پر تھے، حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے۔ تو اگر حضرت معاویہ باغی ہوتے یا ان کی جماعت باغی ہوتی، جو شریعت کی ٹرم میں جس کو باغی کہا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی پھر اس کو حق کے قریب بھی نہ بتاتے نا۔ حضرت علی کو تو سیدھے حق پر بتاتے، حضرت معاویہ کو باطل بتاتے، مگر اللہ کے نبی نے خود یہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ نے حضرت علی کو حق کے زیادہ قریب بتایا۔ تیسری بات، حضرت علی نے جب خوارج کے خلاف جنگ کی تو خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ نبی کی پیشن گوئی تھی کہ خوارج کے خلاف اے علی تم جنگ کرو گے۔ لیکن حضرت معاویہ کے خلاف جو جنگ ہوئی اس پر حضرت علی نے شرمندگی کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا، اور آخر وقت تک انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ پہلا مفہوم ہے اس حدیث کا کہ عمار کو وہ جماعت قتل کرے گی جو حضرت عثمان غنی کے قتل کا مطالبہ کرے گی۔ دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یعنی وہ جماعت جو بلوائی جماعت تھی، جو دنگائی جماعت تھی، جس نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، جس نے صحابہ کے درمیان پھوٹ ڈالی اور جس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ 2 بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، تو وہ جماعت مراد ہے، خوارج کی جماعت۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمار کو قتل کرنے والی جماعت اگرچہ حضرت معاویہ کی جماعت تھی، مگر چونکہ دونوں طرف صحابہ تھے اور دونوں نے اجتہاد سے کام لیا، اور اس اجتہاد میں حضرت علی صحیح تھے اور حضرت معاویہ سے خطا ہوئی، اور شریعت کا ایک اصول ہے کہ مجتہد سے اگر خطا بھی ہو جائے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ تو دونوں نے، حضرت معاویہ کا اپنا ایک اجتہاد تھا شریعت کی روشنی میں، حضرت علی کا اپنا ایک اجتہاد تھا، اور اس اجتہاد کے سلسلے میں دونوں، یعنی یہ اختلاف اتنا آگے بڑھا جو جنگ میں بدل گیا۔ تو یہ اختلاف ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم نعوذ باللہ حضرت معاویہ کو لعن طعن کریں، جیسا کہ انجینئر علی مرزا صاحب اور ان کے فالوورز کرتے ہیں۔ اب یہ باغی والا جو ہے آپ فتوی لگاتے ہیں، بھائی اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق کے، وہ حق پر ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے، اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنوں میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے،
مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں. تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. حقیقی بات یہ ہے کہ 10 محرم کو جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کا آغاز سن 60 ہجری کو ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی ہے. وہ امیر معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کر رکھی تھی. سنا ذرا بات, آج انشاءاللہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا. وہ معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کی ہوئی تھی, حسین نے بھی کی تھی, جس کی بیعت اس کے بھاڑے بھائی حضرت حسن نے بھی کی ہوئی تھی, وہ معاویہ فوت ہوئے. اور ذاکر, واعظ اور ہمارے ان پڑھ مولوی بھی حضرت معاویہ کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں, ان پر دشنام دیتے ہیں. ان سے جا کے پوچھو کہ جاؤ, ہم تو ثابت کر رہے ہیں صدیق و فاروق و عثمان کی خلافت کو, لیکن اگر تم ہم سے پوچھتے ہو تو ہم کو یہ بتلاؤ کہ مسئلہ صرف صدیق, فاروق اور عثمان کا نہیں, بلکہ تمہارے 2 معصوم اماموں نے تو حضرت معاویہ کی امامت کو بھی مانا ہوا ہے, حضرت معاویہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے. اور اگر معاویہ کی خلافت غلط تھی تو سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال کے طویل عرصے میں حسین نے معاویہ کی خلافت کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ بتلاؤ. 20 سال معاویہ کی خلافت کو جناب حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما قبول کیے رکھا, ایک لفظ زبان سے نہیں کہا. اور حوالہ سنیوں کی کتاب کا نہیں, حوالہ شیعہ کتاب رجال کشی کا, کربلا کے اندر شیعوں نے کتاب چھپوائی ہے, 3ری صدی ہجری, آج سے 1200 سال پہلے کا مصنف ہے. اور دوسری کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی ایرانی کی, جو ایران کے شیعہ پریس نے چھاپی, اس کا حوالہ ہے. دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی تو شرائط طے ہوئی. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کی شرائط کو تسلیم کیا, حضرت حسن کی شرائط کو تسلیم کیا. جب شرائط تسلیم ہو گئی, حضرت حسن نے, علی کے بیٹے نے, خلافت سے دستبردار ہو کر اس مسجد کے اندر, جس مسجد کو ان کے بابا حضرت علی نے بنوایا تھا, اس مسجد کے اندر اپنے باپ حضرت علی کا منبر رکھوایا اور اس پر حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا. خود نیچے بیٹھے, معاویہ کو اوپر بٹھایا. کہا کائنات کے لوگوں سن لو, آج رسول کا نواسا علی کا بیٹا خلافت سے دستبردار ہو کر اپنا خلیفہ امیر معاویہ کو مان رہا ہے.